دن تو سارے اللہ نے بنائے ہیں اور سارے ہی دن اور رات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر روز صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں۔ تو راتیں اللہ نے بنائی ہیں، سردیوں میں لمبی ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں چھوٹی ہو جاتی ہیں، لیکن سب کا خالق اللہ ہے، بنایا سب کو اللہ نے۔ اور بظاہر کوئی فرق بھی نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں گرمی ہے تو سارے دنوں میں برابر ہے، سردی ہے تو سارے دنوں میں برابر ہے۔ اس اعتبار سے تو دنوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن بعض دنوں کے بارے میں اللہ خبر دے دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا دیتے ہیں، اور وہ دن اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، تو ان دنوں کی فضیلت وہ بڑھ جاتی ہے، اس عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس مہینے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ گرمی میں آئے، سردی میں آئے، جس دنوں میں بھی آئے، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ تو بظاہر تو 29 شعبان اور رمضان کے دن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، موسم ایک جیسا ہوتا ہے۔ 29 شعبان کو بھی سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، یکم رمضان کو بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اتنا فرق آ جاتا ہے کہ 29 شعبان کو ایک آدمی نے فرض نماز کی تو ایک ہی ہوئی، اور یکم رمضان کو ادا کی تو ایک فرض 70 کے ساتھ ضرب کھا لیتا ہے۔ 29 شعبان کو کوئی نفل پڑھے تو نفل ہی ہے، وہی بندہ رمضان میں نفل پڑھے تو وہ نفل فرضوں کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ نے فضیلت دے دی، ورنہ بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بظاہر تو پتھر ہی لگے ہیں، سیمنٹ بھی نہیں ہوا، پلستر بھی، رنگ بھی نہیں ہوا، وہ بہت پرانی تعمیر ہے، لیکن اللہ نے اپنا گھر قرار دیا کہ یہ میرا گھر ہے، تو ایسا مقناطیس لگ گیا، ایسی مسلمانوں میں محبت آ گئی، ایسا شوق، دل کرتا ہے بس آدمی اس کو دیکھتا رہے۔ ہے تو وہ بھی اینٹ، ہے تو وہ بھی عام عمارت، لیکن اس عمارت کو نسبت ہو گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ تو ہوتے تو دن ہی ہیں سارے، لیکن بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دے دیتے ہیں کہ یہ میرے دن ہیں، یہ عبادت کے دن ہیں، تو ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، ان میں کی ہوئی نیکی بڑھ جاتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، آج پہلا دن ہے ذی الحجہ، اس مہینے کے یہ پہلے 9 اور 10 دن، یہ بھی اتنی فضیلت والے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پورے سال کے 12 مہینوں میں جتنے ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو محبوب اور پسند ہے، کسی دن کی عبادت پسند نہیں۔ ایک آدمی پورا سال عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی ان 10 دنوں کی عبادت کرتا ہے، ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو پورے سال کی دنوں کی عبادت پر پسند ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ عبادتوں کا تو بتا دیا کہ ان دنوں میں جو آدمی روزہ رکھے گا، اب ایک آدمی نے کل روزہ رکھا تھا تو ایک ہی روزے کا ثواب ہے، لیکن جس نے آج کے روزہ رکھا، آج کا روزہ ایک دن کا نہیں ہے اور 70 دنوں کا بھی نہیں ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جس نے آج روزہ رکھا اس نے پورا سال روزے رکھے، جس نے کل روزہ رکھا وہ پورا سال روزہ رکھے، جس نے یہ 9 دن روزے رکھے وہ ایسے ہے کہ اس نے 9 سال روزے رکھے، 9 سال روزے رکھے، بس یہ اللہ نے فضیلت دے دی۔ رات کی عبادت رات کی ہے، کوئی کل نہیں، پرسوں، کل تو پہلی رات تھی ذوالحجہ کی، اس سے پہلے کوئی رات کو جاگتا تو جو عبادت کرتا اتنا ہی ثواب ہے، لیکن ان راتوں میں اگر کسی نے عبادت کی
تو ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ حالانکہ شب قدر رمضان میں بھی تعین نہیں ہوتی کب ہے، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے، 29 کو ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کا تلاش کرو۔ لیکن یہاں متعین کر دیا، تعین کر دی کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے گا شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے۔ گویا اس آدمی کو شب قدر ملی ہے، گویا اس آدمی نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی ہے، یہ فضیلت ہے، بتا دی گئی مسلمانوں کو۔ تو یہ دو چیزیں تو بتا دی گئی ہیں کہ روزہ 1 سال کے برابر، رات کی عبادت شب قدر کے برابر۔ ان دو کے علاوہ باقی جتنی عبادات ہیں، کوئی آدمی ان دنوں میں صدقہ کرتا ہے، ان 9-10 دنوں میں، اور کوئی ان سے ہٹ کے صدقہ کرتا ہے، حالانکہ دونوں دن اس نے صدقہ کیا، لیکن ان دنوں کا صدقے کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی ان دنوں میں تلاوت کرتا ہے اور کوئی اس سے ہٹ کر تلاوت کرتا ہے، تلاوت ہے لیکن ان دنوں کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی ان دنوں میں نفل پڑھتا ہے، کوئی اس سے ہٹ کے نفل پڑھتا ہے، ثواب ہے لیکن ان نفلوں کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی ان دنوں میں ذکر کرتا ہے، کوئی اس سے ہٹ کے ذکر کرتا ہے، ثواب ہے لیکن اس ذکر کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ نے اس عشرے کو اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے کہ آیا یہ عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا رمضان کا آخری عشرہ فضیلت والا ہے۔ اتنی فضیلت بیان کی گئی، اتنے فضائل سنائے گئے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے یہ رمضان کے آخری عشرے سے بڑھ کر ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور کیوں؟ کہ کچھ عبادات اللہ نے ایسی رکھی ہیں، فرض عبادات، جو ان دنوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ حج ہے، حج اسی مہینے میں 9، 10، 11، 12 جو حج کے دن ہے بس وہی۔ اس کے علاوہ عرفات کا میدان پورا سال ہے، کوئی آدمی پورا سال وہاں جا کے نفل پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، کوئی اس کو عرفات کی عبادت کا ثواب نہیں ہے۔ ہاں تلاوت کا ثواب ملے گا لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں کہ اس نے عرفات میں آ کر کیا ہے۔ لیکن 9 ذی الحجہ کو اگر ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات کے میدان میں نہیں گیا تو حج ہی نہیں ہوا، حج ہی نہیں ہوا۔ اور ویسے پورا سال وہاں سجدے کرتا رہے، کچھ بھی نہیں ہے، میدان ہے۔ تو اور حج اس کے علاوہ کوئی مینا میں جائے، کوئی مزدلفہ میں جائے، کوئی طواف زیارت کرے، کچھ بھی اپنی طرف سے وہ کرتا رہے، ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہے۔ کوئی کہ میں نے نفلی حج کرنا ہے رمضان میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفلی حج کرنا ہے یا فرض حج کرنا ہے صرف حج کے دنوں میں ہوگا بس، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور وہ دن یہی ہے۔ قربانی ہے، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، چاہے نفلی قربانی ہے، چاہے واجب قربانی ہے، چاہے جو بھی ہے، ان 3 دنوں میں تو جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا عبادت ہے، ان 3 دنوں میں تو خون بہانا عبادت ہے، اور یہی خون اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور یہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ اور ان 3 دنوں میں تو اس قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اون ہے تو ہر اس بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ لیکن ان 3 دنوں کے علاوہ کوئی پورا سال ایک جانور نہیں، روزانہ 100 ذبح کرتا رہے کہ قربانی کر رہا ہوں، قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا، صدقے کا ملے گا، قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی ان 3 دنوں کے ساتھ ہے، حج ان 3 دنوں کے ساتھ ہے، اور اسی طرح تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں 13 ذی الحجہ کی عصر تک، وہ واجب ہے مرد اور عورت پر۔ لیکن ان 5 دنوں کے علاوہ کوئی تکبیرات کہتا رہے، وہ واجب تکبیر کا ثواب نہیں مل سکتا جو اللہ نے ان 5 دنوں میں رکھے۔ تو یہ 3 عبادتیں تو ایسی ہیں جو خاص ان دنوں کے ساتھ ہیں، پورے سال ادا نہیں ہو سکتی۔ حج، قربانی، یہ تکبیرات تشریق، یہ ان 3 دن کے علاوہ نہیں ہو سکتی، ان دنوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی، جو حج کے دن ہیں، جو قربانی کے دن ہیں، جو تکبیرات کے دن۔ تو چونکہ عبادت انہی دنوں میں ہے، تو اس عبادت کی وجہ سے اس عشرے کی خصوصیت، فضیلت باقی دنوں پہ پڑ گئی۔
اور کچھ عبادات ہیں جو فرض واجب تو نہیں ہیں، جیسے حج تو فرض ہے صاحب استطاعت پر، قربانی تو واجب ہے، تکبیرات تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہیں۔ تو یہ 3 عبادتیں تو وہ ہیں جو ان دنوں میں فرض یا واجب ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جو فرض واجب نہیں ہیں لیکن ہیں ان دنوں کے ساتھ، اور ان دنوں میں کرنے سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کیا کہ فرمایا جس نے قربانی کرنی ہے، جس پر قربانی واجب ہے یا نفل قربانی کرنی ہے، تو وہ پھر 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اب ویسے کوئی پورا سال اس طرح نہ کرے تو کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا گنہگار ہوگا، 40 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو کرنا ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں یہ مستحب ہے کہ آپ اپنے ناخن نہ کاٹیں، آپ اپنے بال نہ کاٹیں۔ کیوں نہ کاٹیں؟ کہا اس لیے نہ کاٹیں کہ ان دنوں میں اللہ کے عاشق، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے حج پہ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور احرام کی پابندیوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے۔ تو چلو حج پہ تو نہیں گئے، وہاں تو نہیں جا سکے، لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی شکل و صورت اختیار کر لی جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت کے جھونکے ان پہ آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کی مشابہت اختیار کرے، وہ رحمت اسے بھی مل جائے۔ اب تو مسلمانوں کی بدعمالی اور نحوست ہے، اور دوسرا سال اللہ کی پکڑ ہے کہ حج اس طرح نہیں ہو رہا، بہت محدود ہو گیا، ورنہ 25، 30، 35، 40 لاکھ لوگ پوری دنیا سے جمع ہوتے اور اس وقت اللہ کی بڑائی خوب بیان کرتے، اور ایک عجیب سا سماع ہوتا اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی کہ سب کا ایک ہی لباس ہے، سب کی ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک عجیب منظر ہوتا کہ وہاں جو اللہ کی رحمت کے جھونکے آتے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا کہ ان کی مشابہت اختیار کرو، تمہیں بھی کوئی رحمت کا ذرہ مل جائے۔ کہ نیک لوگوں کی صورت اختیار کرنا، شباہت اختیار کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ بھی اللہ محروم نہیں کرتے۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ ایک اور مستحب عمل جو ان دنوں کے ساتھ ہیں وہ کیا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک تو تکبیرات ہیں واجب، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، ہر فرض نماز کے بعد۔ لیکن آج جیسے 1 ذی الحجہ ہے اور 9 تک، 10 تک، قربانی والے دن تک، 9 ذی الحجہ تک جس پہ تکبیر واجب نہیں ہوتی، یہ جو پہلے 8 دن ہیں ان میں یہی تکبیرات کہنا مستحب ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی کے دن ہیں۔ اس میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرا نام بلند کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار تشریف لے جاتے اور بازار میں جا کر زور سے کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بازار والے پیچھے کہنا شروع کر دیتے، پورا بازار گونج اٹھتا تھا، پورا بازار اللہ کی بڑائی بیان ہوئی۔ اور یہ صحابہ کی یہ سنت چھوٹ گئی ہے۔ 9 سے لے کر 13 تک تو ہے الحمدللہ کہ وہ واجب ہے، لیکن 1 سے لے کر 8 تک یہ جو مستحب ہے، اور کسی بھی وقت کہے، بازار میں کہے، راستے میں کہے، گھر میں کہے، جہاں بھی ہے اللہ کی بڑائی بلند کرے تاکہ سارے اللہ کا نام زور سے لیں، یہ ختم ہو گئی۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت تقریباً متروک ہو گئی، کئی نہیں لوگ کہتے۔ ہم اس کو رواج دیں، ہم اس کو اپنے لے کے آئیں کہ ان دنوں کی جس سے بھی ملاقات ہو ایک مرتبہ تکبیر کہے، وہ بھی تکبیر کہے، اور 4 بندے مل جائیں تکبیر کہیں، دکان میں ملے تکبیر کہیں، کہ یہ اللہ کی بڑائی کے دن ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے میرا نام زور سے لے، آواز بلند کریں اور اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ تو یہ ان دنوں کی خصوصیت، خصوصی ویسے نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں خاص کر یہ صحابہ کی سنت بیان کی گئی۔ تو یہ 2 چیزیں تو ہیں مستحب، یہ والی تکبیرات اور ناخن اور بال کا نہ کاٹنا، اور پہلی 3 چیزیں وہ فرض اور واجب ہیں کہ حج جس پر صاحب استطاعت پر، قربانی اور تکبیرات تشریق، لیکن سب کچھ اسی عشرے میں ہے۔
تو اس وجہ سے اس عشرے کی فضیلت اور اس کی خصوصیت باقی سارے دنوں پر بڑھ گئی۔ تو یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پورے سال کے دنوں کی عبادت اتنی پسند نہیں ہے۔ اس میں ہر دن کا روزہ سال کے برابر، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، ہر دن کا صدقہ فضیلت والا، تلاوت فضیلت والی، ذکر فضیلت والا، دعا فضیلت والی، ہر نیکی کا کام اس میں بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی یاد دہانی مقصود تھی کہ الحمدللہ ہم سارے، اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، صحت دی ہے، تو ہم اس کو رواج دیں۔ عام طور پر مسلمانوں میں اس عشرے کا جیسے اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہوتا، سوقت تو علم ہی نہیں ہوتا، اور علم ہو تو عمل نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی آدمی گرمی کا موسم ہے، کہتا ہے میں سارے روزے نہیں رکھ سکتا، 9 نہیں تو ایک دن چھوڑ کے رکھ لے، ایک دن رکھے پھر نہ کر لے، پھر رکھ لے، پھر نہ کر لے، پھر رکھ لے، تو کم از کم 9 نہ ہو یہ تو 4 ہو جائیں گے، 5 ہو جائیں گے۔ اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا تو ضرور رکھے، کہ اس کا 1 سال کا ثواب تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال پہلے 1 سال بعد کے۔ تو 9 ذی الحجہ یعنی منگل والے دن، بدھ کو عید ہے تو منگل والے دن، اس کی تو فضیلت بہت ہی بڑھ کر ہے، تو کوئی بھی معروم نہ رہے۔ اور ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں، ایسا لگے جیسے رمضان لوٹ آیا ہے، ایسے سحری ہو، ایسے افطاری ہو، ایسے گھر کے اندر ایک ماحول بنا ہو، اور خوب جو ہے نا وہ عبادت کا اہتمام ہو رہا ہو، پتہ چلے کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا ہے، قربانی کے دن آ گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے دن آ گئے ہیں۔ یہ محرومی ہے، اور یہ بڑی جسے کہیں کہ کم نصیبی کی بات ہے کہ اس کی ذی الحجہ کے عشرے میں اور باقی دنوں میں کوئی فرق ہی نظر نہ آئے، جیسے اس کی عبادت پہلے تھی ان دنوں میں بھی اسی طرح ہے، کوئی ذرہ بھی فرق نہیں آیا، تو یہ ناقدری والی بات ہے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب جس چیز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے، جس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وہاں اللہ کی نافرمانی اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ نقصان۔ ایک آدمی باہر گلی میں گناہ کرتا ہے، ایک مسجد میں گناہ کرتا ہے، دونوں جگہ گناہ ہے، لیکن مسجد کی گناہ کی نوسط زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ تو ایک آدمی عام دنوں میں گناہ کرتا ہے، ایک رمضان میں گناہ کرتا ہے، اس کی نوسط زیادہ ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی عام دنوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک اس عشرے کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی پکڑ سخت ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ زیادہ عظمت والے دن ہیں، ان میں تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو، اپنے دل کی حفاظت ہو، ہر لحاظ سے بچنے کی کوشش کرے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی گناہ نہ کر دوں، کہیں میری پکڑ نہ آ جائے۔ تو یہ اس کا بھی اور زیادہ اہتمام ہو تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کی نورانیت ملے گی، ان 10 دنوں کے جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ تو تھوڑا بہت ضرور اپنی رات کی عبادت میں ہو سکے 4 رکعتیں بڑھا دیں، لیکن بڑھائیں ضرور۔ اٹھ کے پڑھنا مشکل ہے، سونے سے پہلے پڑھ لیں، دن میں رات میں ہو سکتے تو ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ اپنی تلاوت کا اضافہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ تسبیحات میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ہم بھی ان طلبگاروں میں شامل ہو جائیں کہ جو ان دنوں کی قدر کرتے ہیں اور ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو فضیلت بتائی گئی ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت پورے سال کی عبادت پر بھاری ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔